بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ اگر لوگ سمجھیں تو جنازوں سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین کر لو، رزق حرامی سے ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔ 3 شخص ہمیشہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں: والدین کی نافرمان اولاد، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرنے والا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنے والی عورت۔ جب کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو پھر خدا پر بھروسہ کرو۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ ہر زیادتی کا جواب جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا جواب اللہ دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھو کہ تم نے اپنا ایمان کو کھو دیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ خدا ہے جس کے اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑنے والوں، یاد رکھنا وہ مقدر لکھتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے۔ اچھی خوراک جسم کو صحت مند رکھتی ہے، اچھی سوچ دماغ کو صحت مند رکھتی ہے۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ دل اداس ہو تو دنیا کی رونقیں زہر لگتی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، عورت کے لیے شرم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔